اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن فہمی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ اور میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے آج چوتھا پارہ اس کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرنے میں ہم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے میں کامیاب ہوں گے۔ آج چوتھا پارہ انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا۔ ہم اس کے 14 رکوع مکمل کر چکے تھے اور 14 رکوع کی تکمیل کے بعد ایک آیت مقدسہ اس سے زائد ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ بہت اہم اور انتہائی ایمان افروز، پاکیزہ اور خوبصورت موضوع ہے۔ آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر و تمہید آج کی آیت مقدسہ کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس آیت مقدسہ پر تجوید کے قوانین اپلائی کرتے ہیں۔ حرمت، علیکم
یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہوگا، اور میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس قانون کو کہیں گے اظہار شفوی ہے، اظہار شفوی ہے۔ یہاں میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جائیں گے، ہا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، اس کو ایک الف کے قائم مقام کھڑا کر کے پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہی اظہار شفوی۔ نون کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، آخا خو، خصہ ضاغطن قذ، حروف مستعلیہ ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ حروف قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں ان کو موٹا کر کے پر کر کے منہ بھر کر ادا کیا جائے۔ اخواتکم، وا، واو کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، اس کو ایک قائم مقام الف کے لمبا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اور اس میم کو بھی میم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اما، ما میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور الف المدیہ صغیرہ، یہاں اظہار شفوی۔ خا، صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں، اور ہا کے اوپر، خا کے اوپر جو ہے الف المدیہ صغیرہ، لام کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، اس میم پر اظہار شفوی۔ نون الف المدیہ الصغیرہ، اخی، خا صفت استعلاء کی وجہ سے نون کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، خا صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم ادا کیا جائے گا۔ پر اور موٹے پڑھے جانے کے عمل کو مفخم، اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں مفخم، موٹا کر کے پڑھنا۔ وَأُمَّهَا، میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، ہا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، لاتی، لام کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، اور یہاں یا مدہ یہ محل مد ہے، جہاں مد آ سکتا ہے۔ مد، محل مد کے بعد یہ الف کی صورت میں، اردعنا میں جو الف کی صورت میں حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ اگلے کلمہ میں ہے، تو جب محل مد کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اگر وہ اگلے کلمہ میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مد متصل عمومی طور پر بڑی مد ہوتی ہے، اور مد منفصل عمومی طور پر چھوٹی مد کو کہتے ہیں۔ بڑی مد کو آپ 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور چھوٹی مد کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اور را ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، جب را جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ جب را خود ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح یا مضموم ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور وَأْنَكُمْ، اور را مفخم ادا کیا جائے گا۔ ضاد صفت استعلاء کی وجہ سے حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن ہے، اور اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد نہ با ہو نہ میم ہو تو ساکن میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار شفوی کہا جاتا تھا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، خا صفت استعلاء حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہاں قم میں دیکھیے 2 میم ایک جیسے آ گئے، پہلا میم ساکن تھا، دوسرا میم متحرک، تو پہلے میم ساکن کا دوسرے میم متحرک میں ادغام کر دیا۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر ایک حرف بنا کر پڑھ لینا، اس کو ادغام کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلا میم ساکن تھا، دوسرا میم متحرک، تو پہلے میم ساکن کو دوسرے میم متحرک میں شامل کر دیا، اور پیوست کر کے شامل کر کے ایک میم ادا کر رہے ہیں، اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ جب 2 حروف ایک جیسے آ جائیں،
इदगाम मिसलैन, अखवातुकुम, मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा, आवाज नाक में जाएगी। और रदा, रा के ऊपर जबर है इसलिए इसको मोटा करके पढ़ें। बहुत इसमें सिफत इस्तेला है, हरफ मुस्तालिया है, मोटा और पुर करके पढ़ें। अलिफ खालिया हरकत है, माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। उम्महा, मीम मुशद्दद गुन्ना वाजिब, हा अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा। यहाँ निसा में देखिए अलिफ खालिया हरकत, माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा है, और इस महल्ले मद यानी मद जिस जगह पर आए उस जगह को महल्ले मद कहते हैं। अब ये हरफ मद्दा था अलिफ, इसके ऊपर आ रही मद, अब इस अलिफ मद्दा को महल्ले मद कहेंगे। अब महल्ले मद के बाद ये हमजा इसी कलिमा का हिस्सा है, जुज़्व है, पार्ट है, इस वजह से इसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। और ये देखिए मद्दे मुत्तसिल बड़ी मद होती है। बड़ी मद की पहचान ये होती है कि इसका आखिरी सिरा थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसको एटलीस्ट 5 अलिफ तक लंबा करते हैं। निसाइकुम, मीम साकिन के बाद ना बा है ना मीम है, इसलिए इस मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। रा मुफख्खम अदा होगा, पहले बता चुका हूं। और यहां फिर महल्ले मद के बाद ये सबब मद हमजा उसी कलिमा में है, यहां भी ये बड़ी मद जो है ये तिलावत की जाएगी। कुमुल्लाती, लाम के ऊपर अलिफ अल मद्दिया सगीरा है, इसको एक अलिफ के कायम मुकाम लंबा किया जाएगा। मिन निसा, अब यहाँ नून दो इकट्ठे हुए, पहला नून साकिन, दूसरा नून मुतहर्रक। पहले नून को दूसरे नून में शामिल कर दिया, पैवस्त कर दिया और इदगाम कर दिया, इसको इदगाम मिसलैन कहेंगे। नून और मीम कुरान मजीद में जहां इनके ऊपर शद आएगी तो आवाज को यहाँ नाक के नथनों में ले जाकर थोड़ी सी देर के लिए रोक कर रखेंगे। इस अमल को गुन्ना करना कहते हैं। मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम, खा सिफत इस्तेला हरफ मुस्तालिया है, मोटा करके पढ़ा जाएगा। अब यहां देखिए मीम साकिन के बाद बा है, तो अब मीम को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे, इसको इख्फाए शफवी कहते हैं, इसको इख्फाए शफवी कहते हैं। दखलतुम बिहिन्ना, नून मुशद्दद है और नवाजिब होगा। फ़इल्लम, नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून। कानून ये था कि जब नून साकिन या नून तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश के बाद कोई या रा मीम लाम वाव और नून इन हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता तो फिर उस नून साकिन या नून जो तनवीन था उसका इसमें इदगाम कर देते थे, इसमें शामिल कर देते थे। अब जो लाम और रा था, जब इसका इदगाम करते थे तो उस वक्त आवाज नाक में नहीं जाती, बगैर गुन्ना के इदगाम होता था। अब यहां नून साकिन के बाद लाम है, लिहाजा ये नून इस लाम में पैवस्त हो जाएगी और इस हमजा जो अलिफ की सूरत में लिखा हुआ है इसको लाम से मिलाएंगे तो नून की आवाज नहीं आएगी। फ़इल्लम, पढ़ के देखिए, नून की आवाज नहीं आ रही। फ़इल्लम, अब इसको इदगाम कहेंगे और ये इदगाम ताम है। इदगाम ताम क्या होता है कि जब दो हुरूफ को आपस में मिला रहे हूं तो पिछले हर्फ जिसको मिलाया जा रहा है उस हर्फ की अदायगी की कोई सिर्फ उस जिस में मिलाया जा रहा है उसके साथ बाकी न रहे, न पढ़ी जा रही हो, उसको इदगाम ताम कहते हैं। और फिर एक और किस्म के इदगाम बगैर गुन्ने के हो रहा है, यहां आवाज नाक में नहीं जा रही। फ़इल्लम, फ़इल्लम, आप मुंह के खाली हिस्से से आवाज को निकालिए। फ़इल्लम तकूनू, मीम साकिन के बाद फिर उसी तरह ये न बा है न मीम है, मीम को जाहिर करके अदा करेंगे।
واو ساکن ہے، ما قبل مضموم واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں۔ یاد رکھیں جب حرف مدہ ہو اور اس کو آپ لمبا نہیں کرتے تو ہم لحن جلی اور خفی میں پڑھ کر آئے ہیں کہ بہت ساری مقامات پر معنی بدل جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی تو اس میں واحد اور تثنیہ میں صرف ایک الف کا ڈیفرنس ہے۔ اگر آپ لمبا کریں تو 2 کا معنی پیدا ہوگا، اور اگر لمبا کر کے نہیں ادا کرتے تو پھر 1 کا معنی پیدا ہوگا، یہ اس میں ہے۔ اور پھر جب آپ صیغہ، اب دیکھیں عملا 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 عملا، اگر تھوڑا سا لام کو چھوٹا کر کے پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ اس ایک آدمی نے عمل کیا۔ آپ کہیں عملا 2، اب تھوڑا سا لمبا کیا تو معنی بنے گا ان 2 لوگوں نے کام کیا۔ تو یہ دیکھیے یہ کتنا ایک نفیس مقام ہے اور احتیاط والا ہے کہ جہاں تھوڑی سی غفلت پہ معنی بدل جائے گا۔ اسی طرح پیش اور واو ہے، اکیلا پیش ہے، آپ نے اس کو کم لمبا کرنا، اگر وہی حرف مدہ بن رہا ہے اور پیش کے ساتھ تو آپ لمبا کریں گے تو پھر 3 کا معنی جمع کا معنی دے گا جی۔ فَإِذْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو یہاں پھر وہ اخفا ہوگا، اخفاء شفوی اس کو کہیں گے۔ نون مشدد غنہ واجب ہے۔ اب نا میں دیکھیے با ساکن ہے، قطب جد قاف طا با جیم دال، یہ حروف جب قرآن مجید میں ساکن آ جائیں تو اس وقت قلقلہ واجب ہوتا ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ مخرج کیا ہے؟ جس جگہ سے ادائیگی کے وقت زبان منہ کی اطراف میں جہاں ٹچ ہوتی ہے اس مقام کو مخرج کہتے ہیں، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اب ناکم، اب یہ دیکھیے آواز منہ میں تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کہ وہ ساؤنڈ چینج کرتی ہے اور گنگناتی ہے، بعد میں آواز محسوس ہوتی ہے کہ لگ کر ٹکرا رہی ہے۔ ابناءکم ابنائکم الذین من اصلابکم، من نون ساکن کے بعد حمزے کی صورت میں الف لکھا ہوا ہے اور یہ اگلے کلمہ میں ہے۔ قانون یہ تھا کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو اظہار کا قانون کہتے تھے۔ کافی سارا ٹائم ہو گیا اسی سیگمنٹ پہ، یہ ایک لائن رہ گئی، اس پر آپ قوانین خود اپلائی کریں گے، میں اس کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں تاکہ آج ہمارا چوتھا پارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی ہم یہاں تک پڑھنے کا اعزاز حاصل کر چکے تھے، رکوع ہمارا ختم ہو چکا تھا، اب یہ ایک آیت باقی بچ چکی تھی۔ اس آیت کے آغاز سے قبل جو پیچھے بات ہوئی تھی اس کو دہرا لیں تو ایک ربط بین الآیات جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی یہاں بات ہو رہی تھی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو بے حیائی اور کا کام کرتے ہیں اور غضب الہی کا باعث بنتے ہیں اور پھر بری روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 یہ پہلے پیج کا دوسرے پیج کے ساتھ ربط تھا، اب یہ دوسرے پیج کا تیسرے پیج کے ساتھ دیکھیے۔ ہم نے آیت آج جو تلاوت کرنی ہے جس کا ترجمہ پڑھنا وہ آیت نمبر ہے 23۔ 22 آیت نمبر میں ان خواتین کا تذکرہ ہوا تھا جن سے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بابا ہمارے دادا یہ نکاح کر چکے ہوں تو وہ خواتین ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں،
ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ہماری مائیں تھیں، پھر ماں کی ماں، پھر اس کی ماں، پھر اس کی ماں، پھر اس کی ماں، ایسے ماں نانی، پھر اس کی ماں پڑ نانی، پھر جڑ نانی، پھر اسی طرح وہ پیچھے تک چلتے چلے جائیں۔ ان میں سے کوئی بھی خاتون جو براہ راست بابا کے یا دادا کے نکاح میں آ رہی ہے، آپ کی ماں بن رہی ہے یا آپ کی دادی بن رہی ہے، تو وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اسی میں آگے اگلی آیت میں آ جائے گا، یہ ماں اور یہ دادی، یہ بابا یا دادا کے نکاح کے ذریعے ہم پر حرام ہوئی ہو، یا پھر بابا اور دادا نے ان کا دودھ پیا ہو اور وہ رضائی ماں بن گئی ہوں، تو تب بھی ایسا ہی ہے۔ نہ ان کی مائیں، نہ ان کی وہ خواتین جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے، ایسی دونوں۔ اب آگے دیکھیے اگلی آیت میں، آیت نمبر 23، حرمت، حرام کر دی گئی ہیں، حرما فعلا کے وزن پر ہے، فعل ماضی مجہول، حرام کر دی گئی، علیکم، علا پر، کم تم پر، تم پر حرام کر دی گئی ہیں، امہاتکم، امہاتو، ام کی جمع ماں، مائیں، کم تمہاری، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، وبنات، بنت کی جمع بنات، بنت ایک لڑکی، بنات 3 سے زائد لڑکیاں یا کم از کم 3 ہوں۔ عربی میں ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، یہ صرف دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں صرف عربک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں گرامیٹیکلی بڑی وسعت ہے۔ اس کے لیے 2 کے لیے ایک نئی ٹرم یوز کرتے ہیں، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، بنت کی جمع تمہاری بیٹیاں جو تمہارے اپنے صلبوں سے پیدا ہوئی ہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ، اخوا تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں جو تمہارے باپوں کی بہنیں ہیں، وہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ باپ کی بہن بھی تم پر حرام ہے، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، تمہاری ماں کی بہن بھی تم پر حرام ہے، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بیٹیاں اخی، بھائی کی، جو تمہاری بھائی کی بیٹی ہے، جو تمہاری بھتیجیاں لگتی ہیں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بیٹیاں تمہاری بہن کی جو تمہاری بھانجیاں لگتی ہیں، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب یہاں جو براہ راست رشتے حرام تھے ان کا تذکرہ کر دیا، جو براہ راست جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں، اللاتی، جو اردعنکم، جو تمہیں دودھ پلائیں۔ جس خاتون نے تمہیں عمر رضاعت میں دودھ پلایا ہوا ہو، وہ ماں بھی تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہاری سگی ماں تم پر حرام تھی۔ اب یہ مدت رضاعت کیا ہے؟ اس کو صاحبین نے 30 ماہ، 2 سال پورے قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں حولینی کاملینی، کہ جب تم بچے کو دودھ پلانے لگو تو پھر 2 سال پورے تم نے دودھ پلایا کرنا ہے، حولینی کاملینی، 2 کامل سال۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدت رضاعت جو ہے وہ 30 منتھ ہے۔ 30 ماہ تک دودھ پلائے گی ماں۔ اب بچے کی پیدائش سے لے کر 30 ماہ تک یا 2 سال تک کسی خاتون کا اس بچے نے ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیا تو وہ حرام ہو جائے گی اس پر۔ ہاں، مدت رضاعت کے بعد
اس حکم کے اعادہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اہم سا معاملہ ہے، اس کی نفاست کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اردعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب جس طرح تمہاری سگی ماں، جس سے بابا نے، آپ کے والد گرامی نے نکاح کیا ہوا تھا، جس طرح اس ماں سے جس سے آپ پیدا ہوئے اور آپ کے باپ کے نکاح کی وجہ سے وہ ماں تمہارے اوپر حرام ہوئی تھی، اسی طرح وہ خاتون اور اس سے نکاح بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے جس کا تم دودھ پی چکے ہو حالت رضاعت میں۔ اب جون سے رشتے، اب یہاں ایک رول سمجھ لیجئے تاکہ اگلی آیت کا حصہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ جس طرح سگی ماں سے ریلیٹ رشتے حرام ہو جاتے تھے، اسی طرح جو رضائی ماں ہوگی اس سے ریلیٹ رشتے وہی والے حرام ہو جائیں گے جو سگی ماں سے تھے۔ یہ بھی اسی طرح سگی ماں ہے، جو آپ کو دودھ پلا رہی ہے نا، یہ بھی آپ اس کو بھی سگی ماں کا درجہ دیں۔ اس ماں نے بھی آپ کے لیے ایفرٹ کی ہے، اس ماں نے بھی آپ کے لیے ایفرٹ کی ہے۔ اردناکم واخواتکم، اور بہنیں تمہاری، من الرضاع، جنہوں نے تمہارے ساتھ رضاعت میں شرکت کی تھی، دودھ پیا تھا اسی ماں کا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ دسمبر میں پیدا ہوا ہے اور وہ دسمبر میں کسی خاتون کا دودھ پی رہا ہے تو کوئی اور بیٹی بھی اس کی ہو اور وہ بھی دسمبر میں ہی دودھ پیے تو تب حرام ہوگی، نہیں ہے۔ وہ دسمبر میں دودھ پی کر بڑا ہو گیا، پل گیا، جوان ہو گیا، یہ 2018 کی بات تھی۔ پھر 2020 میں اس خاتون نے کسی اور بیٹی کو دودھ پلا دیا، تو اب بھی وہ جو 2020 میں پینے والی دودھ والی جو بیٹی تھی وہ اس پہلے والے لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، یہ آپس میں بہن بھائی لگتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ آپ کی ماں جب آپ پیدا ہوئے 1916 میں اور آپ کا دوسرا بھائی یا دوسری بہن پیدا ہوئی 1920 میں، تو وہ آپ کی بہن لگتی ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، ماں ایک ہے۔ اسی طرح وہ دودھ پلانے والی جو رضائی ماں تھی وہ ماں تو رہے نہیں ہے نا، تو جو اس کا دودھ پیتا جائے گا لڑکیوں میں سے وہ ان لڑکوں پر کی بہنیں بنتی جائیں گی اور ان پر حرام ہوتی جائیں گی نکاح کی صورت میں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں، نساؤکم، تمہاری عورتوں کی، یعنی تمہاری ساس جن خواتین سے تم نے نکاح کر لیا ہے اب ان کی مائیں تم پر حرام ہیں۔ نکاح جن خواتین سے تم نے نکاح کیا ہے جسے تم اپنی ساس کہتے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي، اور وہ لڑکی بھی تم پر حرام ہے۔ وَرَبَائِب، ربائب کہتے ہیں ان بچیوں کو جو لے پالک ہوتی ہیں، جن کو اٹھا کر آپ حالت بچپن میں رضاعت کی صورت میں آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں ان کو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور جو لڑکیاں تمہاری گود میں پرورش پانے والی ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ربائب لے پالک کو کہتے ہیں، اللتی وہ جو فی حجورکم تمہارے گھروں میں ہیں، من نساء
اور من نسائکم، اور وہ بیٹیاں بھی تمہاری خواتین سے تم پر حرام ہے، اللتی وہ جو دخل تم بہن جن عورتوں سے تم خلوت صحیحہ کر چکے ہو، ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر چکے ہو، گو اس حقوق زوجیت کے بعد تم ان کو چھوڑ چکے ہو۔ اب اس کی صورت سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ زید نے نکاح کیا تھا اور اس نے کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دی۔ اب اس خاتون نے عدت پوری ہونے کے بعد کہیں اور نکاح کر لیا۔ اب جب اس نے سیکنڈ نکاح کیا، وہاں سے اس کی ایک بیٹی ہوگی۔ اب وہ جو اس خاتون کا پہلا شوہر تھا زید، وہ چاہتا ہے کہ اب چلو اس خاتون سے جس کو میں نے طلاق دی تھی، یہ تو پہلے ہماری آپس میں بنی نہیں، اب جو اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پیدا ہونے والی بیٹی کی ماں پہلے زید کے نکاح میں رہ چکی ہے۔ یہ دخل تم بہن کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، پھر آگے ایک اور جو ہے چھوٹ دی جا رہی ہے، فَإِن لَمْ تَقُولُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے نہیں کیا دخلتم بہن، ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، حقوق زوجیت نہیں ادا کی ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہے، میٹنگ نہیں ہوئی، تو فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا نکاح ہوا اور جسٹ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور کہیں خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس نے ڈیورس دے دی، طلاق ہو گئی۔ پھر چونکہ غیر مدخولہ خاتون کی طلاق کے بعد عدت نہیں ہے، وہ اسی وقت نکاح کر سکتی ہے، اس نے آگے نکاح کر لیا، اب اس سے بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ جو پہلا شخص جس نے طلاق دی تھی، اب اگر وہ چاہے اور دونوں گھروں کو اعتراض نہ ہو، تو اب وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے جس کو اس نے رخصتی سے پہلے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ یہ معنی ہے فَإِن لَمْ تَقُولُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ کا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابنا، ابن کی جمع ہے نا بیٹے، اسلاب تمہارے صلبوں سے ہیں، جو تمہارا حقیقی بیٹا ہے، اس نے اگر کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس سے اس بیٹے کا باپ چاہے، یعنی جو پہلے سسر رہ چکا ہے، اب وہ اپنے سگے بیٹے کی چھوڑی ہوئی خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب بیٹا اسی کا اپنا ہو، اگر لے پالک ہو یا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی دی ہوئی طلاق سے جب نکاح کیا تھا، جب یہ آیت اتری تھی بما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وختم النبیین، اس آیت کا شان نزول میں یہی بات آتی ہے کہ حضور نے چونکہ منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور انہوں نے کافروں نے اعتراض کیا کہ دیکھیے جی یہ تو اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو تمہارے کسی بیٹوں مردوں کی میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، ان کے تو چھوٹی عمر میں بیٹے جو حقیقی بیٹے تھے وہ انتقال کر گئے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، آپ ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا،
اور نہیں جمع کر سکتے ہو تم بین الاختین دو بہنوں کو، الا مگر ہاں ما قد سلف اس حکم کے نزول سے پہلے اگر ان احکامات میں سے کوئی حکم کسی نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جہالت کا زمانہ گزر چکا، ان اللہ غفور الرحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جہالت میں کیے گئے ان رضائے الہی کے خلاف امور پر اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ مگر اب جب وہ نزول علم ہو چکا ہے، جب یہ بات کیٹیگوریکلی بتا دی جا چکی ہے، تو اب اس کے بعد کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان احکامات الہیہ کی تردید کرے یا ان احکامات الہیہ میں سے کسی حکم کی حکم عدولی کرے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت عثمان کے پاس، تو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ذوالنورین دو نوروں والا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، لیکن پہلے کے وصال کے بعد دوسری، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان پاک اتنے وہ معصوم ہیں، اتنے شرمیلے ہیں، شرم و حیا کے اتنے عظیم پیکر ہیں کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں عطا کر دیتا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا آپ گھر میں تشریف فرما ہیں اور آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک کا ایک کونا ہٹا ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور اسی طرح پڑے رہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پاک تشریف لاتے ہیں، حضور اسی طرح سوئے رہتے ہیں، اور جب حضرت عثمان غنی پاک تشریف لاتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہتماماً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے درست فرما کر بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ عثمان غنی ہیں جن سے اللہ کے ملائک عرش عظیم کی بلندیوں پر حیا کرتے ہیں۔ یہ حیا کی کان ہے، جہاں حیا ابلتا ہے تو آپ چشم تصور میں لائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیا من شعبۃ الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، تو جس میں سے حیا اٹھ جائے پھر جو وہ مرضی کرتا رہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو جو کلو حیا ہے اس کو آپ ایمان سے خارج کیسے گردان سکتے ہیں؟ اور پھر جس کی عقد پوری رب کی بھری کائنات میں یہ واحد شخصیت ہیں جن کی نکاح میں کسی بھی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی۔ یہاں جو ان تجمع بین الاختین کی بات ہے، یا جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، جہالت میں ہے کہ دو صاحبزادیاں وہ یکے بعد دیگرے ہیں۔ یہاں قرآن میں جو چیز منع ہے وہ ان تجمع بین الاختین ہے کہ آپ اختین دو بہنوں کو ایک وقت میں اپنے پاس اپنے عقد میں نہیں رکھ سکتے، اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کے بعد دوسرے سے نکاح کیا ہے، لہذا ان کا نکاح جائز ہے۔ یہ قرآن مجید میں ایک ساتھ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آل مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صحیح طور پر محبت اور حضور کی تابعداری نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔